وہ اسے کھانے پر بلانے آئی تھی کہ کمرے میں بکھرے بیئر کے کین اور سگریٹ کے ٹکڑے اور راکھ دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس کی حیرت اس وقت پریشانی میں تبدیل ہوئی جب اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے امان اللہ پر پڑی تھی۔ تھکن اور شراب کے نشے میں سرخ آنکھیں اور لاگر وجود، کلثوم کو بے ساختہ اس پہ ترس آیا۔ پریشانی نے دنوں میں اس سے کمزور کر دیا تھا۔ سنبھالو خود کو امان اللہ۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ کانپتے ہاتھوں سے بٹن پش کر رہا تھا۔ کسے فون کر رہے ہو؟ میں امداد صاحب کو کر رہا ہوں کلثوم، وہ نہیں اٹھا رہے۔ امان اللہ نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر کلثوم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا کلثوم کو ٹھٹکا گیا۔ بزی ہوں گے، میری ایک فون کال پر میرا فون ریسیو کرتے ہیں، اب پچھلے 1 ہفتے سے نہیں کر رہے۔ اس کا رندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ آؤٹ آف کنٹری ہوں گے۔ ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو وہ بولی تھی۔ نہیں ہے وہ آؤٹ آف کنٹری، مجھے جھوٹے تسلی دلاسے نہ دو۔ امان اللہ اس کی جھوٹی تسلی پر اکھڑا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، صرف وہی کہہ رہی ہوں جو میرے خیال میں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس نے اپنے پیروں کے پاس قالین پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکا۔ کھانا لگاؤں؟ کھانا کھاؤ گے؟ وہ جو اسے کھانے پر بلانے آئی تھی، اس وقت اس ابتر حالت میں دیکھ کر وہ اسے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اماں بھی کھانے پر بلا رہی ہیں۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، یہیں لے آؤں تھوڑا سا کھا لو۔ اب وہ قالین پر جا بجا خالی بیئر کین کی بوتلیں جھک کر اٹھانے لگی اور ایک ایک کر کے ڈسٹ بن میں پھینکنے لگی۔ کہا نا نہیں کھانا مجھے، وہ میرے ڈرار میں بوتل پڑی ہے۔ تم پہلے ہی اوور ڈوز لگ رہے ہو۔ بیڈ کی چادر کی شکنیں نکالتے ہوئے لمحے بھر کو اس کے ہاتھ رکے، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، مجھے اس وقت طلب ہو رہی ہے۔ امان اللہ کی حالت زار دیکھ کر اور اس کے لہجے کی شکستگی کو محسوس کر کے وہ لمحے بھر کو خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں کافی لاتی ہوں، اس نے کمرے سے نکلنے کو بہتر سمجھا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس کے انوکھے مطالبے پر کلثوم ٹھٹکی۔ کمرے سے باہر کی جانب اٹھتے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹی تھی، خاموش نظروں سے اسے قالین پر بیٹھے دیکھنے لگی۔ اچھا جانا ہے تو پھر جائیں، میرے کہنے سے میرے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک کر کے سبھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، سبھی یوز کر کے مجھے چھوڑ گئے۔ امداد صاحب کو تو دیکھو، میرے ساتھ کیا کیا، انہوں نے تو مجھے بیٹا کہا تھا، اپنی بیٹی سے شادی کی۔ آپ کو تو پتہ ہے میری شادی کن حالات میں ہوئی تھی، مجھے جاب آفر کی، بیٹی کی شادی کی، میرا مس یوز کیا، مجھے ہمیشہ کانٹریکٹ میں تھرڈ پارٹی کے طور پر رکھا۔ ان کی بیٹی کا میں نے ہر طرح سے خیال کیا، بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بیٹی کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ نیرو مائنڈڈ مرد اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کلثوم کو وہ اپنے ہوش میں نہیں لگا تھا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ وہ جسمانی تھکن سے کہیں زیادہ ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار تھا۔ لیٹ جاؤ امان اللہ۔ نہ جانے کلثوم کے ذہن میں کیا سمائی، بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس کے پاس قالین پر رکھتے ہوئے بولی، میرا دل اس سے بات کرنے کو چاہے اور ساری رات دوستوں کے ساتھ فون پر بزی رہے۔ لیٹ نائٹ وہ غیر مردوں کے ساتھ پارٹیز اٹینڈ کرتی پھرے، اور میں بے غیرتوں کے ساتھ گھر پر اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا آزادی پن کا ثبوت دیتا؟ وہ تڑپ رہا تھا، اس کا تڑپنا جائز تھا۔ صبر کرتے ہیں امان اللہ۔ صبر؟ مرد ہوں میں، میری بیوی کو غیر مرد باہوں میں لیے آدھی رات کو گھر چھوڑنے آئے تو صبر کر کے اور کتنی بے غیرتی کا مظاہرہ کروں؟ پلیز لیٹ جاؤ۔ کلثوم نے اسے جیسے دوبارہ لیٹنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ میں نے اگر امداد صاحب کو اپنی بیٹی کو سمجھانے کو کہا تو وہ الٹا مجھے لوور مڈل کلاس کے طعنے دینا شروع ہو گئے۔ کبھی کبھی تو مجھے سمجھ نہیں آتا انہوں نے اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی گھر بسانے کو کی یا اپنی بیٹی کی ضلالتوں پر شوہر کے نام کا پردہ ڈال کر سیو کیا تھا۔ وہ رو رہا تھا،
آنسو نے اس کے چہرے کو بھگویا ہوا تھا۔ کلثوم جواب میں چپ تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ خاموش ہیں، کچھ تو بولیں، کچھ تو جواب دیں۔ آپ ہی کہتی ہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، تو اب میں نے ایسا کیا کیا جو میرے ساتھ انتہا درجے کا برا ہو رہا ہے؟ وہ کلثوم کو بولنے کو کہہ رہا تھا۔ کلثوم بولتی بھی تو کیا بولتی؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس سے بہتر جواب کلثوم کو سمجھ نہیں آیا۔ سب کچھ ڈبو کے بیٹھا ہوں، کسی بھی وقت وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں، اریسٹ ہو سکتا ہوں۔ بیوی ہے کہ آئے دن ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے۔ میرا تو سارا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دنیا کی آسائش ہی مانگی تھی، بدلے میں اس نے مجھے آسائشوں سمیت ذلت پکڑا دی۔ میں کیسے مانوں اس اللہ کو اور اس کے رحم کو؟ یہ ماننا نہیں تو اور کیا ہے؟ اعتبار ہے تو یقین کرتے ہو کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، بس بھول رہے ہو تو یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز، ہر کام اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے۔ ہر تکلیف کسی خاص مقصد کے لیے آتی ہے، اور اس کی تکلیف، اس کی آزمائش پورا ہونے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے امان اللہ کے بازو کو پکڑ کر اسے سرہانے کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح سرہانے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اللہ سے کہیں میں بہت تکلیف میں ہوں، اسے کہیں امان اللہ دکھی ہے۔ امان اللہ کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کی پلکوں کو بھگوتے آنسو کلثوم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے؟ شریف مرد کی شرافت پر وار اسے بھی تڑپا کر رلاتی ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ آنسو دنیا کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اللہ امان اللہ کو اپنی امان میں رکھے۔ کلثوم کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹا تھا۔ وہ اس کے قریب اس وقت تک بیٹھی رہی تھی جب تک امان اللہ کی بھیگی پلکیں خشک نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے سر کو تب تک سہلاتی رہی تھیں جب تک وہ سکون کی گہری وادیوں میں نہیں چلا گیا تھا۔ دوسرا نکاح کر لو ولی، خیر تو ہے؟ یہ کس نے کہا آپ سے مجھے کہنے کو؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں تم سے۔ جواب میں وہ گلا پھاڑ کر ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ ابا نے یقیناً آپ سے ایسا کہنے کو نہیں کہا ہوگا۔ اماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایسی بات کریں گے تم سے؟ چلیں سوچا جائے تو مشورہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ اب اگر مشورہ دے رہی ہیں تو پلیز یہ بھی بتا دیں کہ کس سے کروں دوسرا نکاح۔ اس گھر میں رہتے ہوئے پہلا نکاح اماں ابا کی مرضی سے ہوا، تو دوسرا نکاح کرتے وقت بھی مجھ سے کہاں پوچھا جائے گا؟ وہی نکاح کرو جس کے ساتھ میں تمہیں تمہاری من پسند دنیا فتح کرنے میں آسانی ہو۔ یہ کہہ کر فاطمہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کی بات کو مذاق میں لیے انجوائے کر رہا ہے یا پھر سیریس جان رہا ہے۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس کی ہنسی تھمنے کے بہت پل گزرنے کے بعد بالآخر اس نے پوچھا۔ جواباً ایک بھرپور مسکراہٹ نے ولی کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ ویسے آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کسی بچے کی سی معصومیت چہرے پر سجائے وہ کسی ٹیچر سے اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا، لیکن ولی بچہ نہیں تھا، نہ وہ اس کی ٹیچر۔ فاطمہ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ فاطمہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ میری بات کا جواب تو نہیں ہے؟ نہیں، جواب نہیں ہے، بس خیال آیا کہ پوچھوں تو پوچھ لیا۔ اس مرتبہ ولی کے لہجے میں سادگی تھی۔ بس مجھے لگا تھا کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ایک عورت ہو کر مرد کو شادی کا مشورہ دے رہی ہیں، وہ مرد جس کے نکاح میں آپ خود ہیں۔ بات مرد عورت کی نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہی بات مرد کے لیے کہیں تو ضرورت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جسٹیفائی یور اسٹیٹمنٹ۔ تم نہیں سمجھو گے، ایک دن سمجھ جاؤ گے۔ وہ دن کب آئے گا؟ وہ میں تو نہیں جانتی، لیکن کم از کم آج کی تاریخ وہ دن نہیں ہے۔ آپ سمجھائیں، میں سمجھ جاؤں گا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ بچہ ہوں،
छोटा हूँ तो समझ नहीं पाऊंगा। छोटे तो नहीं हो, अलबत्ता इमेच्योर हो। हा हा हा, आपको लगता है ये आपका ख्याल है। वो गला फाड़कर हंसा तो फिर हंसता ही चला गया। मैं आपको वही नज़र आता हूँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो वली? ये तो आपकी नज़र पर मुनहसर है, आप क्या देख रही हैं? जिन घरों में बहनें बेटियां हों, उन घरों के मर्द जब घर में दाखिल होते हैं तो उनके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखों में सुर्खी के डोरे अगर नींद के हों तो अलग बात, लेकिन अगर वो सुर्खी की वजह कोई और बात हो तो ना सिर्फ घर के मकीनों के लिए काबिल एतराज़ होते हैं, बल्कि ख़ुद भी कभी कभी इंसान के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। फातिमा की बात पर वो सुन्न हो गया था। उसके कहकों का गला किसी ने इतनी सख्ती से घोंटा था कि उसकी अपनी रूह तकलीफ़ में तड़प उठी थी। वो शराब नोशी कभी कभी महीने में एक आध बार दोस्तों के साथ देने के लिए करता था, लेकिन उस रात की सुबह वो घर नहीं आता था, बल्कि वो उस वक़्त घर में दाखिल होता था जब पूरी तरह से नशा उतर चुका होता था। ये पहली मर्तबा हुआ था कि पिछली रात वो शराब नोशी के बाद सुबह घर चला आया था। इस वक़्त वो अपने होश में था, लेकिन ये इसका ख्याल था। फातिमा उसकी होश में बेहोशी जान चुकी थी। वो लाख बुराइयां अपनी ज़ात में रखता था, लेकिन इन तमाम बुराइयों के बावजूद इतनी गैरत उसमें बाकी थी कि फातिमा की बात के मफ़हूम को वो लम्हे भर में समझ गया। वो चंद लम्हे बाद खामोशी से उठा था और घर के दरवाजे की दहलीज पार कर गया। फातिमा ने उसे सर झुकाए दरवाजे से बाहर निकलते देखा और फिर एक गहरी सांस लिए वो दरवाज़ा बंद करने को बढ़ी थी। फातिमा जानती थी कि वो अब शाम से पहले घर नहीं लौटेगा।